ٹیلی فونک لائن پر حریم شاہ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ یہ آپ کی پرسنل پرائیویٹ ویڈیوز تھی؟ جی بالکل، یہ میری پرائیویٹ پرسنل ویڈیوز تھی، اس میں کسی تیسرے بندے کا ہاتھ نہیں ہے۔ میرے مین کلپریٹ عائشہ ناز اور سندل خٹک ہیں۔ آلریڈی میں نے سائبر کرائم میں شکایت کی تھی، بٹ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ نہیں اور اچھا یہ بتائیے، یہ موبائل آپ کا تھا، چوری ہوا تھا یا ان کے پاس ویڈیوز کیسے پہنچ گئی تھی؟ کوئی چوری نہیں ہوا، کوئی چوری نہیں ہوا تھا جی، کوئی چوری نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے ساتھ رہتی تھی اور یہ میری بہت کلوز فرینڈ تھی، بہت پرانی، بہت کلوز فرینڈ تھی، اور ان سے میرا چھپا ہوا کچھ نہیں تھا گھر کے اندر کا، میرا کوئی ان سے وہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ میری جو بانڈنگ تھی، جو ایک جگہ پہ رہنا، کھانا پینا سارا کچھ، تو ان سے میرا کچھ بھی وہ نہیں تھا، اور باقی اختلافات بھی میرے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات، کوئی تعلق، کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں کیا، کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا، وہ ساری وجہ بتانے کے لیے بھی میں آپ کو تیار ہوں کہ بات اصل کیا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بتا دیجیے، پھر تو بتا دیجیے۔ ویڈیوز کو لکھ کے ویڈیوز میری کچھ عرصہ پہلے مطلب میرے اور سندل خٹک کے اور عائشہ ناز ان کے آپس میں اختلافات، لڑائی چل رہی تھی، اور چونکہ سندل خٹک جو تھی وہ اس کی کچھ چیزیں مجھ تک آئی تھیں، لائک اکارڈنگ پروسٹیٹیوشن۔ سندل خٹک جو ہے لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے اندر پروسٹیٹیوشن کرتی تھی، اور اس کی کچھ ویڈیوز مجھ تک اور میرے ہسبینڈ تک آئی تھی، لائک اس کی ڈیلنگز کی، اس کی بروکرز کے ساتھ ریکارڈنگ، اور اس کی جو کلائنٹ کے ساتھ بہت ہی کھلی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ شراب تو نہیں پیتے، آپ کتنے بندے ہیں، کس ہوٹل میں آنے ہیں، روم نمبر بتا دیں، اچھا یہ ساری، اور پیسوں کی جو ڈیلنگ وغیرہ تھی وہ مجھ تک آئی تھی، اور میں نے آگے سے وہ چیزیں سندل خٹک کو سینڈ کی۔ اچھا حریم ایک منٹ، یہ ریکارڈنگز آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ بڑا الزام لگا رہی ہے اس وقت، آپ کے پاس یہ ریکارڈ؟ جی بالکل ایگزیکٹلی، میں اگر الزام نہیں لگا رہی، میں پروف بھی دینے کو تیار ہوں۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں مجھ تک آئی، میں نے آگے سے سندل خٹک کو بھیجی، اور یہی چیزیں سندل خٹک کے ہسبینڈ ہیں جو کہ فرانس کے اندر ہوتے ہیں، ارمان نام ہے ان کا۔ سندل ایک چونکہ شادی شدہ، اس نے خیر میڈیا پہ بھی نہیں بتایا ہوا، لیکن ارمان اس کا ہسبینڈ ہے جو کہ فرانس کے اندر مقیم ہے، اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی جو میری گفتگو وغیرہ جو کچھ ہوا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو وہ اس کے ہسبینڈ تک بھی یہ ساری چیزیں چلی گئیں، اس کی پروسیکیوشن کی، اس کے مطلب اسکرین شاٹ وغیرہ، اس کا سارا کچھ جب اس کے ہسبینڈ تک گیا، کسی تو مطلب ڈفرینٹ نمبر سے اس کے ہسبینڈ تک گیا، تو اس کو یہ شک تھا کہ اس کے ہسبینڈ کا نمبر تو میرے پاس ہے، اور دوسرا اس کو یہ شک تھا کہ حریم اور بلال کی چونکہ پی آر ہے، تو یہ جو بروکرز میں کچھ بندے اس کے مجھے ہائر کرتے ہیں، بلاتے ہیں، میری ریکارڈنگز کرتے ہیں، اور پھر حریم تک بھیجتے ہیں، جبکہ لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اسی لڑکی اس لیے بلال کو بھیجتے تھے کہ یہ حریم کی دوست تھی، حریم کی دوست ہے یہ، تو اس طرح تو یہ اس کا چل رہا ہے، یہ سارا کچھ اس لیے بھیج رہے تھے۔ تو اس کو شک یہ تھا کہ یہ ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے، ہماری پلاننگ ہے، ہم لوگوں نے اس کو ٹریپ کیا ہوا ہے، ہمارے بندے اس کو بلا رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگز کر رہے ہیں، جبکہ بروکرز نہ تو ہمارے جاننے والے تھے، نہ کچھ تھے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ تو اس کی جب کھلم کھلا یہ ساری کی ساری گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں جب آئیں، تو چونکہ اس کا شک اور اس کا یقین مجھ پہ تھا کہ حریم یہ سارا کچھ کروا رہی ہے، تو نہ بندی تم چاہتی، تو ایک بندی خود جا رہی ہے مارکیٹ میں، خود یہ کام کھلے عام کر رہی ہے، سر عام کر رہی ہے، ڈیلنگز ہو رہی ہیں، تو اگر مجھ تک آئی ہیں تو وہ وہاں پہ ان جگہوں پہ تو میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھی نا، میں تو نہ پاکستان کے اندر موجود ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ ان جگہوں پہ موجود ہوں، نہ میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے۔ مجھ تک جیسے لوگوں نے بھیجی، میں نے آگے سے تمہیں فارورڈ کر دی، تمہارے ہسبینڈ تک گئی، تو تم ایک کام ہی نہ کرو، غلط کام ہی نہ کرو کہ تمہیں ڈر ہے، تم پہلے کرتی ہو پھر وہ جاتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو، تو ان کے پاس میری بہت پرانی ویڈیوز تھی، انہوں نے کہا ہم بدنام بھی ہو گئے۔ پھر سندل خٹک جو ہے تو پچھلے ایک مہینہ سے ریاض کے اندر مقیم تھی، اور ریاض اور جدہ کے اندر جو لوگ اس کو ڈیل وغیرہ کر رہے تھے، یا ڈفرینٹ جگہ پہ اس کو پروسیکیوشن کے لیے بھیجتے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں میرے تک آئیں، تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے ارمان کو سینڈ کی۔ سندل کی بات ہوئی، میں نے کہا سندل ساری دنیا کی ہر جگہ پہ کر لو، لیکن یہ جدہ اور ریاض کے خاتے میں تم نے جا کے جو بے حیائی میں چاہیے، اس غصے کو، ان چیزوں کو اس نے وہ کیا، اور میں اپنی ہر چیز ایڈمٹ کرتی ہوں، جو میں نے ارمان تک بھیجی ہے، مجھ تک لوگوں نے بھیجی ہے، میں نے اس کو کوئی ہریس نہیں کیا، ٹریپ نہیں کیا، نہ لوگ مجھے بھیجتے، جیسے لوگ فارورڈ کرتے تھے، تو میں نے آگے سے اس کے ہسبینڈ کو صرف یہ کیا کہ اس کو بولو جدہ کے اندر یہ بے حیائی نہ کرے۔ اتنی سی بات ہوئی تھی، اس کی کچھ دنوں بعد جو ہے تو اس نے میری ویڈیوز لیک کر کے تو خانہ کعبہ کا رخ کر لیا، اور جھوٹا قرآن اٹھا لیا، اور یہ کر لیا، وہ کر لیا، جبکہ میری جو ویڈیوز اگر لوگ قرآن پاک پہ بلیو کرتے ہیں، اگر لوگوں کو قرآن پاک کا وہ چاہیے، تو میں 20,000 دفعہ دنیا کی ہر مقدس جگہ پہ جا کے خلف دینے کو تیار ہوں کہ سندل اور عائشہ کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ میرے دشمن یہ تھے، میرے ان کے ساتھ کلیشز چل رہے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو مدعا بنا کے مجھے بدنام کرنے کے لیے
مجھے چپ کرانے کے لیے کہ اچھا یہ چپ ہو جائے حریم گی، یہ حریم بدنام ہو جائے گی. جب آپ نے سندل کے ہسبینڈ کو یہ ان کی جو چیزیں آپ نے کہا کہ میں نے جب جدہ میں وہ کیا کچھ کرتے تھے اور وہ ان کو آپ نے بتائی، یہ ویڈیو سے قبل آپ نے بتائی تھی یا یہ ویڈیوز جو آپ کی وائرل ہوئی اس کے بعد آپ کی بتائی؟ ویڈیوز سے میں نے قبل بتائی تھی، ویڈیوز سے میں نے 3-4 دن قبل بتائی تھی. اچھا اس سے 3-4 دن پہلے بتائی تھی. تو اس کے ریئیکشن میں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کے ریئیکشن میں اس نے یہ کیے.